بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی نظام پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا، اگر آپ دشمن کا ایک جاسوس پکڑ کے مار دو تو سمجھو آپ نے دشمن کے 1000 جنگجو مار دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ان کا ایک جاسوس فلسطین سے واپس آیا اور صلیبی فوج کے بارے میں مکمل معلومات دی۔ سلطان نے اس کو تنخواہ کے علاوہ قیمتی تحائف دیے۔ اس پر فوج کے سپاہیوں نے اعتراض کیا کہ ہم لوگ ہر میدان میں آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دیے جاتے؟ تب سلطان نے جواب دیا، جب آپ لوگ لڑتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر آپ لوگ شہید ہو جائیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور قبر بھی نصیب ہوگی، مگر میرے جاسوس میرے وہ گمنام سپاہی ہیں کہ اگر پکڑے جائیں گے تو انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ میری آنکھیں اور کان ہیں جن سے میں میلوں دور دشمن کو دیکھتا اور سنتا ہوں، اگر یہ چاہیں تو اپنے ایمان کا سودا کر کے میرے لیے شکست کا باعث بھی بن سکتے ہیں، مگر وطن سے دور دشمن کے اندر رہ کر یہ لوگ اپنا ایمان نہیں بیچتے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر رکھتے ہیں، اس لیے یہ تم سے زیادہ انعام کے مستحق ہیں۔ ناظرین، 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرف جہاد میں بھرتی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ لشکر لے کر تبریہ کی طرف بڑھے اور بزور جنگ اسے فتح کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صلیبیوں نے بھی لڑائی کی تیاری کی اور ہر دور دراز اور قریب کے علاقوں کے صلیبی ان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 12,000 گھڑ سوار تھے اور پیادہ لشکر اس کے علاوہ تھا۔ صلیبیوں کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ تھی۔ کئی دنوں لشکر آمنے سامنے رہے، بالآخر جبل حطین لڑائی کا مرکز بنا۔ اس لڑائی میں صلیبیوں کی بدقسمتی عروج پر رہی اور ان کے بڑے بڑے سردار اور حکام پکڑے گئے، جن میں ان کا بادشاہ یروشلم گائی بھی شامل تھا۔ عماد الکاتب کا کہنا ہے کہ اس دن جنگ میں اتنے صلیبی قتل اور گرفتار ہوئے کہ مقتولین کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو چکی ہے، جبکہ قیدیوں کے ڈھیر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج زندہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو خیمہ کی ایک رسی میں باندھ کر ہنکاتا پھر رہا تھا۔ اس لڑائی نے صلیبیوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ ان کی بڑی مقدس صلیب مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تھی اور ان کا مشہور جنگجو بادشاہ ریجینالڈ، جس نے ایک بار مسلمانوں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا تھا اور جب انہیں قتل کرنے لگا تو ان سے کہا، اب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ وہ ملعون بھی مسلمانوں کی قید میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدد آ چکی ہے، پھر اسے قتل کر دیا۔ قتل سے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کرنے کی بھی ایک روایت ہے۔ اس جنگ سے حاصل ہونے والے قیدی دمشق کے بازاروں میں ایک ایک جوتے کے بدلے فروخت ہوئے۔ جب قاضی ابن ابی اسرون دمشق میں شامل ہوئے تو عیسائیوں کی بڑی صلیب ان کے سامنے سرنگوں پڑی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی یلغار کو جاری رکھا اور کئی علاقے فتح کرنے کے بعد اپنی اصل منزل مقصود بیت المقدس کا رخ کیا۔ فلسطین کے وہ تمام علاقے جن پر سلطان نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں کے صلیبی اور عسقلان کے شکست خوردہ لشکروں نے بھی بیت المقدس میں پناہ لے لی تھی اور 60,000 صلیبی جنگجو بیت المقدس پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے جمع تھے۔ مسلمانوں نے پورے عزم اور ولولے کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور بالآخر صلیبیوں نے امان مانگی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور یہ قرار پایا کہ بیت المقدس کے تمام مسیحی فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 2 دینار فدیہ ادا کریں گے۔ 40 دن تک جو فدیہ نہیں دے گا وہ غلام شمار کیا جائے گا۔ اس قرارداد کے بعد جمعہ 27 رجب 583 میں صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور اللہ کا یہ پاک گھر پھر اپنے حقیقی پاسبانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور مسجد اقصی نے سکون کا سانس لیا۔ جب سلطان ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو اس کے ایک حصے میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور اس کے غربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلاء تھے اور محراب کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاکی و صفائی کا اہتمام کیا اور مسجد میں قیمتی قالین بچھا دیے گئے اور خوبصورت اور قیمتی قندیلوں سے اسے منور کیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعے میں 91 سال بعد مسجد اقصی
سے دوبارہ آذان گونجی، اس کے منبر پر خطبہ دیا گیا اور سلطان نے اظہار تشکر کے لیے گنبد صخرہ میں نماز ادا فرمائی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی فتح کا اعزاز بخشا تھا۔ صلیبیوں نے گنبد صخرہ میں جو تبدیلیاں کر دی تھیں وہ ختم کر دی گئیں، اور سلطان تقی الدین نے خود مسجد اقصی میں حاضری دی اور گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کی اور ہر طرف خوشبوئیں بکھیر دیں۔